کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ پہلے ہم ایک چھوٹی سی کاروان سرائے میں تھے، آج ہم ایک بڑی کاروان سرائے میں آ گئے جسے دنیا کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک کاروان سرائے ہے اور یہاں قیام سب کا عارضی ہوتا ہے، جو آتا ہے اس کا جی تو نہیں چاہتا جانے کو، لیکن باہر طور جس طرح میں نے تقریباً 1 برس پہلے ایک داستان بیان کی تھی کہ حضرت ابراہیم ادھم جو تھے وہ بہت بڑے بادشاہ تھے اور بڑے جبر والے اور بڑی شان و شوکت والے تھے۔ تو ایک روز ایک درویش ان کے محل میں چلا آیا جو یقیناً شاندار تھا، اور ادھر ادھر جھانکنے لگا تو وہ چوبداروں وغیرہ نے پوچھا کہ تم فقیر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں رات کو میں نے سونا ہے تو میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، کاروان سرائے ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، یہ تو شہنشاہ کا محل ہے۔ تو جب ابراہیم ادھم کو بتایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ میرا محل ہے، اس کو کاروان سرائے کہہ رہے؟ تو اس نے کہا تم سے پہلے یہاں کون تھا؟ اس نے کہا میرا باپ، اس سے پہلے دادا، اس سے پہلے میرے آباء و اجداد۔ تو اس نے کہا پھر کاروان سرائی ہی ہوئی نا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم ادھم نے اپنا تخت و تاج چھوڑا اور وہ بھی درویش ہو گئے۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں، کیونکہ ہمارا تخت و تاج نہیں ہے، درویش ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے، تو فی الحال ہم اس بڑی کاروان سرائے میں ایک اور سوال اٹھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کاروان سرائے میں قیام کی مہلت دی گئی، اور آپ جانیے کہ ایک کوٹھری بھی آپ کرائے پہ لیتے ہیں تو اس کے پیسے دیتے ہیں، مفت میں تو قیام نہیں کرتے، تو اس کاروان سرائے میں جو پوری مدت آپ کی ہے حیات کی وہ قیام کرتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی کرایہ بھی دیتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اس کا کرایہ دراصل یہ ہے کہ جو بھی آپ سے نچلے درجے پہ ہو اس کی آپ نے مدد کرنی ہے، خلق خدا کی مدد کرنی ہے، جہاں ظلم ہو وہاں احتجاج کرنا ہے، بس یہی آپ کا کرایہ ہے۔ اس ابتدائیے کے بعد میں آپ کو ملانا چاہتا ہوں ایک بہت نایاب شخصیت ہے، ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب۔ ہمارے جو پروگرام تھے فلسطین کے حوالے سے، ان میں ویڈیو پر ان کی آپ سے ملاقات کروائی گئی تھی، ہم نے بھی گفتگو کی تھی، لیکن جو کچھ دو بدو ہو سکتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ خط آدھی ملاقات، یہ ویڈیو والی تقریباً پون ہوتی ہے، یہ مکمل جو ہوتی ہے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بائی دا وے ڈاکٹر صاحب کے کہیں کوئی ہال آف فیم ہے ڈاکٹرز کا، ہمیں تو ان کی کمپیٹنس کا نہیں پتہ، خدا نہ کرے کہ پتہ بھی چلے، کیونکہ ہارٹ کے سرجن ہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، اور نیلسن منڈیلا کی جو ٹیم آف ڈاکٹرز تھی اس میں بھی شامل تھے۔ لیکن آج ہم ان کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا فرام ہارسز ماؤتھ، انہوں نے غزہ دیکھا ہوا ہے، وہاں کچھ لمحے بسر کیے ہوئے ہیں، اور ڈائریکٹلی ان کی نبض ہے وہ پورے خطے کے اوپر، اور یہ جان سکتے ہیں کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، اور فلاں جو جگہ ہے وہاں پہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے اسرائیل یا غزہ یا وٹ ایور۔ تو ڈاکٹر صاحب خوش آمدید یہاں پہ کاروان سرائے میں۔ بہت شکریہ۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دنوں غزہ کی کیا صورتحال ہے، جنگ جاری؟ جی سر، جنگ سے آگے اب بات چلی گئی ہے۔ اب جنگ تو دو فریقین کے درمیان ہوتی ہے جن کے درمیان کسی قسم کی کوئی برابری کا کوئی تناسب ہو، تو وہاں تو کوئی برابری کا تناسب نہیں ہے۔ ایک دنیا کی تیسری یا چوتھی سب سے بڑی آرمی، سب سے زیادہ پرسنل کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے، ریسورسز کے حساب سے آرمی ہے، اور ایک سائٹ پر کئی نسلوں سے محصور، مجبور ایک 20-22 لاکھ لوگ ہیں جن کا کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی آرمی نہیں ہے، کوئی اکانومی نہیں ہے، کئی صدیوں سے ان سے ہر جینے کا حق جو بنیادی انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ وہ ان پر حملہ آور ہے ان کی ہستی مٹانے کے لیے۔ تو ان نٹ شیل سر یہ جنگ نہیں ہے، اچھا، یہ نسل کشی ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا میڈیا، ہمارے ہاں بھی، یہ نہیں کہ ہم کوئی اسپیشل اس کے اوپر دھیان دے رہے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ دھیان نہیں دینا، تو بہرحال
ہمارے ہاں بھی اس کو اسرائیل فلسطین جنگ کہا جا رہا ہے، اور تھرو آؤٹ نیو یارک ٹائم میں جو بھی میں پرچے پڑھتا ہوں پورے یورپ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہے اس کو اتنے روز ہو گئے. بھئی ان کے مطلب ان کے طیارے آتے ہیں، ان کے پاس طیارہ شکن توپیں نہیں ہیں، دور مار ہتھیار نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آرمی تو سامنے نہیں کھڑی ہوئی جس کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں. وہ غزہ کا جو کھنڈر ہے اس میں کوئی ایک آدھ سنائپر شاید بیٹھا ہو حماس کا ابھی تک. تو یہ ون سائیڈڈ ہے، تو اس کو آپ میسیکر نہیں کہہ سکتے. سر یہ کمپلیٹ میسیکر ہے. یہ جو ایک محتاط اندازہ ہے کہ شاید 400 سے 500 غزہ کے لوگ ہیں جنہوں نے کسی قسم کی کوئی ملٹری عسکری مزاحمت کی ہے. وہ 400 سے 500 ہیں اور وہ انہیں کھنڈرات میں چھپے ہیں. ان کے پاس جو بیسٹ ویپن ہے سر وہ RPG رائفل ہے. جی. ایک سیکشن پہ RPG رائفل ہے، دوسری سائڈ پہ ایبراہیم ٹینک ہیں اسرائیل کے، جو کہ شاید امریکہ کے پاس بھی اس ٹکر کے ٹینک نہیں ہیں. ان کے پاس انفرا ریڈ لیزر پریسیشن گنز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یو نیم اٹ ایوری تھنگ ہے. تو ان مینی ایسپیکٹ سر یہ جنگ تو نہیں، یہ بہرحال جو بھی میسیکر یا جینوسائیڈ یا نسل کشی یا ظلم ہو رہا ہے، یہ میں جس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا میں بہت سی جنگیں نیچرلی آرمیز کے درمیان ہوتی ہیں. یہ جنگ ہے میٹر اور فیتھ کی میرے حساب سے. اگر کچھ چیز نے غزہ والوں کو ہارنے نہیں دیا اب تک، وہ اسرائیل کی ملٹری یا دولت کی سپریمیسی نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ایمان ہے جس کے تحت انہوں نے پچھلے 70 سال گزارے ہیں اس تمام نامساعد حالات کے باوجود. اچھا، یہ ایمان جو ہے وہ کرسچنز میں بھی ہے وہاں جو کے؟ پیلسٹینین ہے. جی سر ہے بالکل. اور وہ جیوز جو بھی ہیں مقامی، ان کو بھی تو اسرائیل کو برابر کی سطح پہ نہیں لاتا. غزہ میں تقریباً 3000 کے قریب کرسچنز ہیں. ہاں. اور آپ نے شاید پڑھا ہو پچھلے دنوں وہاں پہ، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ بیتھ لیہم میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے اپنا جہاں برتھ جائے پلیس پیدائش، ہے، وہاں اب دکانوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں، کرفیو کا سماں ہے اور کوئی بھی نہیں گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کرسچنز ہیں وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کرسمس سیلیبریٹ کرنی چاہیے جبکہ غزہ پہ اتنے ظلم. بالکل ایسے سر. یہ وہاں کی بہت پرانی ہسٹری ہے. یہ ایون اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام سے پہلے کی ہسٹری ہے وہاں کے، کیونکہ جو وہاں کے پیلسٹینین کرسچنس ہیں اور جو پیلسٹینین مسلمان ہیں، ان کی ایک تو اوریجن کامن ہے. وہ کئی ہزار سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں وہاں کے. آپ کو پتہ ہے فلسطینیوں کے جو ہوتے ہیں، فلسطینی کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے نام عربی ہوتے ہیں. ان کی جو خواتین کا لباس ہوتا ہے، حجاب وغیرہ، وہ عربی ہوتا ہے. ان کا کھانا پکانا عربی ہوتا ہے. ان کے نام عبداللہ، یوسف، یعقوب، ابراہیم. ان کی زبان کا ڈائلیکٹ کمپلیٹ پیلسٹینین عربک ہے. تو وہ اتنی آپس میں ایک کامنیلٹی شیئر کرتے ہیں. اور سب سے بڑی جو پھر جو اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام کے بعد، یہ جب زائنزم نے اسرائیل کی جو اسٹیٹ تھی اس کا کنٹرول لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان دونوں کو ایکولی ٹارگٹ کیا، کیونکہ یہ 3 کلیمنٹس ہیں نا اس لینڈ کے، مسلمان، عیسائی اور یہودی. اچھا، بلکہ میں نے آپ کے ویلاگ سے یہ جانا کہ بنیادی طور پہ جو آل اسرائیل ہے، یہودی جو ہیں، جو نسل ہے اس پورے خطے کی، تو وہ ہی بعد میں مسلمان ہوئے. جی جی سر. چنانچہ بنیادی طور پہ نسل تو ایک ہی ہے، یہ نسل ایک ہی ہے سر. بالکل. جبکہ یہ لوکل تھے، اور یہ جو اسرائیل میں آباد ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سب باہر سے آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے. سر یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جو بہت سارے لوگ کو شاید امٹ کر جاتے ہیں کہ یہ جو یعنی کہ جسے ہم سو کال ملت ابراہیمی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے. اور ایک وہ قرآن کی آیت کا حوالہ بھی جو ہے اسرائیلی اکثر دیتے ہیں اگر آپ کسی سے بات کریں، جی قرآن میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ فلاں زمین تمہاری ہے، یعنی آل ابراہیم کی ہے. تو وہ آل ابراہیم کی ہے. آل ابراہیم وہاں پہ رہتی رہی ہے. آل ابراہیم میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، آل ابراہیم میں عیسائی بھی ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جب جوڈیزم یعنی عیسائی مذہب جو ہے وہ اس زمانے کا اسلام تھا، ظاہری بات ہے، جب حضرت موسیٰ تھے اور شریعت موسوی تھی اور تورات تھی، تو یہ بڑا پاپولر مذہب تھا. چونکہ اس میں کیونکہ ڈیوائن ریلیجن تھا، اس سے پہلے دنیا میں پولیتھیزم کا بہت زیادہ عروج تھا. یہ سینٹرل ایشیا وغیرہ میں مختلف
دیوی دیوتاؤں کی. تو پرپز آف لائف, ڈیوینٹی, لائف آفٹر ڈیتھ کو جس طرح ایک ڈیوائن ریلیجن ڈسکرائب کرتا ہے وہ ایک فلاسفی ڈسکرائب نہیں کر سکتی. تو لوگوں میں بہت اٹریکٹ کیا جوڈیزم کو, اور جوڈیزم بہت تیزی سے پھیلا. اور یہ جو ویسٹ ایشیا اور پھر سینٹرل ایشیا کے اندر حضرت موسیٰ کے زمانے اور یہ اس کے فوراً بعد کہتے ہیں حضرت سلمان کے زمانے میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ آلریڈی یہودی ہو چکے تھے اس میسج سے متاثر ہو کے. اب یہ یہودیوں کو جو کلیم ہے اس پہ اگر آپ مجھے 2 منٹ اجازت دیں کہ جی یہ ہمارا لینڈ ہے, اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, پروفیسر شلومو سین جو ایمریٹس پروفیسر ہیں ہسٹری کے, انہوں نے اپنی کتاب دا انوینشن آف دا جوش پیپل میں اس کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کیا ہے اس کلیم کو. ان کا کلیم یہ ہے کہ سب سے بڑا کہ آج سے 2000 سال پہلے جب یہاں پر رومنس کی حکومت تھی, یہ اسرائیل پر رومنس کی حکومت تھی, اور ہم نے رومنس کے خلاف ایک ریوولٹ کیا 70 AD کے اندر, اور اس ریوولٹ کو پہلے تو یہ کامیاب ہو گئے یہودی, انہوں نے یروشلم پہ بھی قبضہ کر لیا, لیکن بہرحال ان کا ٹاکرا رومن امپائر سے تھا. رومن امپائر اس زمانے کی سپریم پاور تھی, تو رومن امپائر نے اسٹرائک بیک کیا اور ہمیں یہاں سے مار کر بھگا دیا, قتل کر دیا. ہمارا ڈائسپورا ہوا, ہم مغرب یعنی موروکو کی سائڈ پہ گئے, وہاں سے یورپ میں گئے اور سارے یورپ میں پھیل گئے, اور اب ہم اپنے پرومس لینڈ کے اندر واپس آئے. یہ ان کا کلیم ہے جس کو انہوں نے اتنی تواتر سے دنیا کے ہر میڈیا پر ریپیٹ کیا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو کے کہ ہاں جی یہ ان پر بڑا ظلم ہوا تھا, یہ واپس آئے ہیں. پروفیسر شلومو سین نے یہ کہا کہ جی انہوں نے تھرو اینتھروپولوجی, اینسسٹری, جینیٹکس اور ہسٹوریکل ریفرنسز سے یہ ثابت کیا کہ یس جنگ ہوئی تھی, بارخوبا ریولوشن جسے کہتے ہیں وہ ہوا تھا. بارخوبا ریولوشن میں انہوں نے بغاوت کی تھی, لیکن جب انہوں نے بارخوبا ریولوشن کو کویل کیا, ختم کیا, تو یقیناً کچھ لوگ مارے گئے. ایک جنگ ہوئی, 5-7 ہزار لوگ مارے گئے, لیکن اس وقت تقریباً اس کی آبادی کئی ملینز میں تھی. کچھ لوگ بھاگے, جن میں وہ بنو قریظہ بھی ہے جو مدینہ میں جا کے وہ قبیلہ تھا جو اس وقت وہاں پہ بھاگ کر مدینہ میں جا کر آباد ہو گیا تھا. تو 10-12 ہزار بھاگ گئے, تو باقی ملینز کہاں گئے؟ کہتے ہیں رومنس جو تھے وہ بڑے کلیور رولرز تھے. اگر وہ یہودیوں کو بھاگنے دیتے تو یہ جو علاقہ ہے, جیسے آپ کو علم ہے کہ علاقہ بہت زرخیز ہے, یہ بریڈ باسکٹ تھا اس علاقے کا, سارے کسان جو تھے وہ یہودی تھے, تو یہ علاقہ سارا جو تھا شدید قحط کا شکار ہو جاتا. انہوں نے ان کو بھاگنے نہیں دیا, انہوں نے ان کو وہیں روک کے رکھا. ٹھیک ہے, ان پہ جو بھی ٹیکس ویکس لگائے, جو بھی کیا, they didn't allow them to leave. اور پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر وہ مرے نہیں اور اگر وہ بھاگے نہیں تو کیا ہوا؟ تو اس نے اس کا جواب دیا. اس کا بڑا سمپل جواب ہے, with the advent of اسلام آنے کے بعد vast majority of them, ایک کثیر تعداد ان میں سے مسلمان ہو گئی. تو یہ جو فلسطینی ہیں یہ انہی اسرائیلیوں کے زمانے کی اولاد میں سے ہیں. یعنی یہ جو کچھ بمباری کر رہے ہیں اپنے بریدرز کے اوپر, اپنے ہی نسل کے اوپر کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت جو پریزنٹ ڈے اسرائیل میں قبضہ ہے وہ زائنسٹ کا ہے. اور ایک بنیادی فرق جو زائنزم کا یعنی کہ جو ایک پولیٹیکل فلسفی آف کنٹرول ہے, اور جوڈیزم کا جو کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے, جو کہ ایک نبی کی امت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور جن پر سے ایک آسمانی کتاب ہے تورات, اور دوسری سائڈ کے اوپر ایک پولیٹیکل فلسفی زائنزم جو کہ اس کا قیام ہی تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں ہوا. ہم بہت قدیم زمانوں میں جا چکے تھے, تو اتنا طویل سفر کرنے سے ذرا سانس چڑھ جاتا ہے, تو تھوڑا سا انتظار کریں. ہم اسے کہتے ہیں کہ میسے کر کے آنا. یا ایک یہودی کا بیان ہے کہ ہم ایک ہولوکاسٹ ہم نے سروائیو کیا, اور اب ہم اپنی آنکھوں سے دوسرا ہولوکاسٹ دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ کی نظر میں جو کچھ بھی خطے کی صورتحال ہے, اس جنگ کا کیا انجام دیکھ رہے ہیں؟ کسی انجام کی طرف جا رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسرائیل کی بہت ساری آبادی یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کو شروع کیا ہے تو لبنان تک لے جائیں اور پورے خطے سے اسرائیل اپنا فلسطینیوں کو نکال دیں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ سر میرے خیال میں جیسے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ان کا جو اسٹیٹ آف اسرائیل کی قیام اور اس کی جو بھی ایک سو کالڈ مادی ترقی ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ جو ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل کی سوچ. گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے اسرائیلی دماغ میں یا زائنسٹ دماغ میں, وہ ان کے جھنڈے کے اوپر آیا ہے. جیسے ان کے جھنڈے کے اوپر 2 نیلی لکیریں ہیں اور ان کے بیچ میں ایک ستارہ ہے. وہ ستارہ, اسے آپ کو پتہ ہے ستارہ داؤدی کہتے ہیں, اسٹار آف ڈیوڈ. اور دو بلو لائنز ہیں, وہ حدود ہیں گریٹر اسرائیل کی, فرام نائل ٹو عرفات. نائل ٹو عرفات,
यूफ्रेटिस. اچھا تو یعنی یہ ایکچولی دو دریاؤں کا دو دریاؤں کے درمیان جو جتنا حصہ ہے یہ گریٹر اسرائیل ہے. نہیں ٹھیک ہے یہ تو وہ چاہتے ہیں یہ چاہتے لیکن ہیں. جو صورتحال اب ہے یہ سر اسی کی ایکسپینشن کی طرف ان کی پوری آپ خواہش کا ہے. خیال ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں جی بڑھ رہے ہیں اس کی طرف. اور یقین یہ ہے. وار ختم نہیں اینی ہوگی؟ ریزن ٹو ایکسپینڈ دا وار کہ وہ گریٹر اسرائیل کے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جوئش کیلنڈر ہے. جوئش کیلنڈر بیسکلی یہ ہے کہ دنیا 6000 سال کے سائیکل میں چلتی ہے. ہم اس وقت آخری 6000 سال کے سائیکل میں ہیں اکارڈنگ ٹو جوئش کیلنڈر. اور اس حساب سے ہم 5000 تقریباً 700 اور 85 یا 86 ایئر میں ہیں. تو ان کے حساب سے 200 سوا 200 سال رہ گئے ہیں اس سے پہلے کہ قیامت آئے گی یا اینڈ آف دا ٹائم کی وہ ہوگی. نہیں قیامت تو ہمارے لیے تو آ چکی. جی ہمارے لیے تو آ چکی. یہ میں ان کے پرسپیکٹیو اچھا، اس سے پہلے انہوں نے ہیکل بنانا ہے. ٹھیک ہے وہ ان کی ساری انٹینشن جی. جو ہے ہمارے ذہن میں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اوور آل وٹ ڈو یو فیل کہ یہ جو ہمیں مسلم امہ کا شراب دیا گیا بچپن سے کہ بھائی پتہ نہیں کہاں ایک کانٹا چبھتا ہے تو یہاں ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ سر یہ سوال تو آپ اگر فلسطینیوں سے پوچھیں وہ کیا کہتے تو شاید وہ خون کے آنسو روئیں گے اس وقت. جب ہمارے ملک میں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو شاید پاکستان کے بعد سب سے زیادہ جشن جو تھا وہ فلسطین میں منایا گیا تھا. اور میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ہمیں شاید ایک دائمی تحفظ مل گیا اس سے. اینڈ دے فیلٹ کہ اگر ایک اٹامک پاور بنتا ہے پاکستان ایک تو ہمیں ایک ڈیفنس اگینسٹ اسرائیل مہیا ہو گیا. ہمیں ایک ڈیفنس ہو گیا. اچھا چلیے پاکستان کی تو اپنی مجبوریاں آپ جانتے ہیں، بیگرز ہیو نو چوائس. لیکن یہ باقی جو جتنے ممالک ہیں مجھے تو ان کی گنتی بھی یاد نہیں ہے. 57 جی 57 57 ان کی طرف سے بس یہ کہا جاتا ہے کہ جی مطلب ہے کہ دونوں زیادہ تر تو کہتے ہیں کہ دونوں جو فریق ہیں وہ تحمل سے کام لیں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہاتھی ہے وہ ایک چڑیا کو روند رہا ہے اپنے پاؤں تلے اور یہ چڑیا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے کام لیں. جی سر ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور اس پہ تو جو فلسطینی لوکل لوگ ہیں میرے خیال میں کہ وہ اس اسلامک امہ سے امید جو تھی وہ اگر آپ اس وقت غزہ کے اندر جائیں یا ویسٹ بینک کے اندر جائیں اور میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا وہ کہ اب وہ کسی موجود اگر وہاں پہ اب دیواروں پہ لکھا ہوا ہے خالد بن ولید واپس آؤ، اچھا ابو عبیدہ الحجرہ واپس آؤ، صلاح الدین ایوبی واپس آؤ، امام مہدی آ جاؤ. کیونکہ وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کے اور مایوسی کے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں پریزنٹ امہ سے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو کہ نیو ورلڈ آرڈر یا نیو اکنامک آرڈر کے اس طرح اسیر ہیں ان کی حکومتیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی. چاہنا بھی شاید میں بہت لبرل لفظ استعمال کر رہا ہوں. اچھا پہلے بھی میں نے دریافت کیا تھا کہ ان کیس غزہ اسی صورت میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر اسرائیل مکمل قبضہ نہیں کر لیتا تو کیا یہ ری بلڈ ہوگا یا اسی طرح ان کو کھنڈر چھوڑے؟ کیونکہ مجھے اب ایک بات یاد آ رہی ہے ہسٹوریکل کہ کنیسرا گولان ہائٹس اس کے سائے میں ایک گاؤں تھا جس کو اسرائیلیوں نے بلڈوز کر دیا تھا. اور جب میں گیا ہوں دماسکس تو وی وینٹ ٹو کنیسرا اور وہ اسی حالت میں موجود تھا. ایک چرچ تھا وہ صرف بچا ہوا تھا، شاید ایک مسجد کا مینار تھا اور ویسٹرن پاورز ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کو ری بلڈ کیوں نہیں کرتے. تو تب حافظ الاسد تھے شاید، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں اس کھنڈر کو محفوظ کروں گا تاکہ جو نسلیں ہیں آئندہ وہ جان سکیں کہ اسرائیل نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ جو غزہ کا کچھ حصہ تو چھوڑ دینا چاہیے ایک میوزیم کے طور پہ کہ یہ کیا اسرائیل. جو ایک اور پلان انہوں نے بنایا کہ جی اس سارے کو غزہ کو خالی کر کے ان کو اس طرح پھر ایک دفعہ نقبہ جو وہ پرانا 48 والا تھا کہ ان کو گھروں سے نکال دیا تھا، ان کو مکمل طور پہ غزہ سے نکال دو اور ایجپٹ یا ادھر ادھر دھکیل دو. سر ایجپٹ تو بالکل تیار نہیں ہے، اس سے وہ تیار نہیں ہے. ایک سائڈ پہ ریڈ سی ہے، یا تو ریڈ سی میں پھینک دیں ان کو، اور ایک باقی ساری سائڈ کے اوپر اس کے اسرائیل ہے. تو غزہ کے لوگ تو یہ ان کا ایک لاسٹ بیسٹین ہے، ایک لاسٹ ایک وہ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. تو اس کو ری بلڈ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کے علاوہ. اب وہاں پہ سردیاں ہیں سر اس وقت، میری کل پرسوں وہاں پہ ویڈیو کال میں بات کر رہا تھا
اور اچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے؟ کیونکہ ادھر سے یمن سے وہ حوثیز جو ہے جی جی سر وہ چوکنے ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ کی وہ ایک خاص فلیٹ ادھر گئی ہے. جی سر بالکل، یہ جو زائنسٹ ایجنڈا ہے وہ تو بالکل 100% یہی ہے کہ یہ جنگ جتنی پھیلے. وہ بیروت سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، شام کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہاں کہ کسی طرح یہ وہ جنگ پھیلے، اور اس کے ملٹیپل لیول کے اوپر افیکٹ ہیں. پہلا افیکٹ تو یہ ہے کہ جو ایک نیا اکنامک بلاک چائنا کی یعنی صورت ان میں کو فائدہ ہے اسرائیل بہت کو زیادہ اگر فائدہ ہے. لیبنان اپنا انوالو ہو شروع جنگ کے کرتا ہے اندر، یا ادھر سے کیونکہ لبنان گریٹر اسرائیل کا حصہ ہاں ہے، سیریا گریٹر اسرائیل کا حصہ یا ہے، سیریا ایجپٹ کا کچھ حصہ گریٹر اسرائیل کا ہاں حصہ ہے، اور عراق کا کچھ حصہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. تو یہ یہودیوں کی ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ یہ ایک کسی کی آڑ میں اپنا وہ مقصد پورا کرتے ہیں. تو ایک جو گریٹ ورلڈ پاورز کے لیے ایک یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس ایریا کے اندر ایک بہت بڑے وسیع پیمانے کے اوپر ایک منی جنگ عظیم کے طور پر شروع ہو جائے، تو ایک جو دوسری نئی اکنامک پاور، ایشین اکنامک پاور رائز ہو رہا ہے، اس کو ایک اچھا یہ وہ تو ان کی ختم ہو جائے گا. منصوبہ بندی. سوال یہ ہے کہ ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ اس کو وار ہسٹیریا نہیں کہنا چاہیے، وار میڈنس کہنا چاہیے، وٹ ایور، کہ اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے. وہ اپنے آپ کو مسلح کر رہے ہیں، جو سیٹلرز ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، نہتے لوگوں پہ ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جو مینیا کہہ سکتے ہیں ٹو کل پیلسٹینینس. یہاں تک کہ میں نے اخبار میں ہی پڑھا تھا کہ جس طرح نتان یاہو نے حوالہ دیا تالمود کا شاید، جس میں کہا گیا کہ یہ بچوں کو بھی مار دو اور ان کو عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، اور درخت ختم کر دو، اور ہم نے یہی کرنا ہے. یہی اس نے کہا نا. جی ایسے ہی. وہ اتنا پاپولر ہوا ہے کہ اس کو ایک سانگ کی صورت میں جب گایا گیا ہے تو اس وقت اسرائیل میں وہ ٹاپ آف دا چارٹس ہے. یعنی ینگر جنریشن اس کے اوپر رقص کر رہی ہے رقص کرتی ہے. جی کیونکہ دے بلیو ان دیٹ. یہ میڈنس کیا اب ان میں آئی ہے جنگ کے شروع ہونے سے بعد آئی ہے یا ہمیشہ سے ان میں یہ میڈنس؟ سر یہ ہمیشہ سے تھی ان کے اندر. جیسے میں ویسے اگر کہ ہم عموماً جو یہودی معاملات سے ہم یہودیوں کو عموماً ایک کامن ٹرم کہ یہودی ہوموجنس گروپ نہیں ہے. ان کے اندر بیسکلی 4 بڑے گروپس ہیں. سب سے بڑا گروپ ہے اشکنازی. یہ وہ گروپ ہیں جو سینٹرل ایشیا میں کے گورے کوکیشین مسلمان ہیں. دوسرے جنہیں کہتے ہیں سیفریڈک جیوز، سفاری جیوز. یہ اسپین اور پورچوگل میں جو پہلا گروپ گیا تھا موراکو سے یہ ادھر کے رہنے اسپین والے مسلمانوں کو تو آٹمن نے پناہ دی تھی جی استنبول. بالکل بالکل. جی ہاں. اور تیسرے ہیں جنہیں مزاری جیوز کہتے ہیں. یہ لوکل عرب جیوز ہیں جو کہ عربی تھے اور عربی رہے. اور چوتھے افریقن جیوز، یہ ایتھوپیا وغیرہ کے 4 جیوز ہیں. اس میں لیکن ان میں سے جو وائلنٹ ہے، وہ جو وار مونگرز ہیں، جو کہ اس وقت جس پر اب جتنے اس وقت دنیا میں، یعنی کہ یہودیوں نے نیچرلی اب اس میں کہتے ہیں نا گیو دا ڈیول اٹس ڈیو، جو انہوں نے ترقی کی ہے علمی یا اکیڈمی کے طور پہ، تقریباً شاید 70 یا 80 انہوں نے نوبل انعام جیتے ہیں. تو اب جس یہودی کا نام آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ برنی سینڈرز ہو، سیگمنٹ فرائڈ ہو، نہیں وہ ٹھیک ہے. وہ سارے اشکنازی یہودی ہیں. اچھا دے آل اشکنازیز. آپ کو کوئی مزاری، سیفریڈک یا افریقن یہودی ان میں سے نہیں ملے گا. تو ان لوگوں نے بہت جلدی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کیے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، فائنینشیل انسٹیٹیوٹ، اور برق لیول انہوں نے جو یورپین کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس پر کنٹرول حاصل کیا، جس کے ذریعے انہوں نے تھرو فنڈنگ کر کے اسٹیٹ آف اسرائیل کا قیام کیا. اور اسٹیٹ آف اسرائیل پہ اس وقت جو 88% قبضہ ہے پوزیشن آف پاورز کے اوپر. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو حال ہی میں پورے امریکہ کے جو تھے سینیگوگ، ان کا عملہ، یعنی جو پادری بھی ہیں، باقی عملہ بھی، انہوں نے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے اگینسٹ اسرائیل. دوسری طرف بائیڈن کا جو ذاتی عملہ ہے وائٹ ہاؤس کا، جی جی جی، وہ دن کے وقت وہاں کام کیا انہوں نے، اور شام کو وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے اس کی پالیسیز کے خلاف نعرہ بازی کی ہے. ویسے تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ عراق وار جب شروع ہوئی ہے تو سب سے بڑا مظاہرہ اس وار کے خلاف امریکہ میں ہی ہوا. ڈو یو فیل کہ جو امریکہ میں مطلب ہے کہ یہ یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، باقی بھی ایڈمنسٹریشن ہے،
اس کا کوئی فرق پڑے گا ان کی، کیونکہ اس کے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. دیٹ مینس کہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جیسے سر وہ جو یہ ان کا انہوں نے ایک مارشل مائنڈ سیٹ جو تیار کیا ہوا ہے اور جو ماسٹر پلان تیار، اس پہ تو فرق نہیں پڑتا. لیکن دنیا کو کم از کم ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو یہودی ہیں، یعنی کہ جو شریعت موسوی کے پابند ہیں اور جو تورات کے پابند ہیں، ان میں خدا کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پر یہ تلمود کے ماننے والے، تلمود ریبائز کی بنائی ہوئی ایک تفسیر قسم کی چیز ہے، ایک مین ریٹن ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو زائنسٹ مانتے ہیں، جس کے اندر وہ چیز باقاعدہ ایک پیراگراف ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نان جوز کو یہ جینٹائلز کہتے ہیں، کہ جینٹائل جو ہیں ان کی عورتوں کو ریپ کرنا، ان کے ساتھ فراڈ کرنا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کو دھوکہ دینا 100% جائز ہے. اچھا، یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو ایک اسرائیلی جنرل نے کہا تھا کہ یہ ہیومن اینیملز. وہ ایسے ہی، چونکہ وہ اگلا پیراگراف پھر تلمود کا یہ کہتا ہے کہ جس طرح جب جانور بعض دفعہ اڑ جاتا ہے تو آپ اس پہ تھوڑا پیار کر کے چمکار کے اس کے کام، لیکن رہتا وہ جانور ہی ہے، اس کے حقوق بھی جانور والے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی انسان کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جینٹائلز کا لیول وہی ہے. تو اگر یہ کبھی بہت اکڑ جائیں تو ان سے مومنٹیرلی کچھ لمحوں کے لیے ان پہ ہاتھ پھیر کے چمکار کے انہیں ٹھنڈا کر دو. لیکن جب موقع ملے یہ سب چیزیں جو میں نے پہلے بتایا، معاشی، اخلاقی، ان کے ساتھ جرائم کرنا، ان کے ساتھ بدفعلیاں کرنا، تم پر معاف ہے. اب یہ ظاہری بات ہے خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی انجیکشن نہیں ہو سکتی، خدا کی انسٹرکشن نہیں ہو سکتی. تو وہ جو باقی یہودی ہیں جو صحیح تورات کو ماننے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہودیت کے نام پر یہ کتنا ہینیس کرائم دنیا میں ہو رہا ہے اور اس کی بہرحال قیمت ادا کرنی پڑے گی. جتنی تفصیل میں آپ ہسٹری میں جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت آپ کی جو ایک عام سا محاورہ کہ گہری نظر ہے. اتنی تفصیل سے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اس حوالے سے. لیکن عام شخص جو ہے، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی ایک احتجاج سا ہوا ہے کہ وہاں اینٹی سیمیٹزم جو تھی، یہودیوں کے خلاف نفرت جو تھی، اس نے ایک بار پھر جنم لیا. جو ڈائریکٹ افیکٹ ہے جو کچھ اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہ امریکہ میں بھی ہوا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ تخصیص نہیں کر پاتے. جس طرح 47 میں جب مسلمان مارے گئے تو تخصیص نہیں تھی کہ یہ شیعہ ہے، بریلوی ہے، فلاں ہے، مطلب مسلمان ہے تو بس. تو عام بندے جو ہیں ان کا کانسیپٹ جو ہے کہ تمام یہودی ایسے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ شاید ہٹلر جو تھا اس نے صحیح کیا تھا. اگر ان کی یہ ہے اپنا مائنڈ سیٹ ہے تو شاید مطلب ہے کہ سمجھ سو کہ بھئی میں خود مطلب ظاہر ہے کہ مجھے بہت ہمدردی ہے 60 لاکھ جو یہودی انہوں نے، اور مطلب تاریخ کا ہے. لیکن جس طرح ان کو اس کو کیش کیا گیا، یعنی اس کو بلیک میل کیا گیا ہے. میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں برلن میں تھا تو وہاں میں نے ایسے ہی بات کی جو غزہ کے گرد وہ پوری دیوار انہوں نے بنائی ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ اس ملک میں آپ بات نہیں کر سکتے، اٹس اے کرائم. یہ کیوں کہا آپ نے؟ آپ کو پولیس پکڑ سکتی ہے. یعنی آپ فلسطینیوں کے حق میں نہیں، جو آن سپاٹ جو جغرافیکل حقیقت ہے اگر اس کو بھی بیان کریں گے تو آپ مطلب مجرم ہو جائیں گے. سر ایک لفظ، صرف مطلب یہ سارا کچھ کیا تو جرمنز نے جی، اور کیش کروایا اس کو ساری دنیا کے اندر یہودی. جیسے آپ نے رائٹلی کہا کہ یہ اینٹی سیمیٹک جو لا پاس کیا ہے، یہ دنیا کا ایک ایسا انوکھا لا ہے جو اس سے نہ پہلے شاید کبھی بن سکا. ٹھیک ہے، بلیسفیمی کے ہم سب خلاف ہیں، ہمارے مذہب میں ہم کسی کے مذہب کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی کی پالیسیز پہ تو حکومتی لیول کے اوپر سیاسی پالیسی پہ تو تنقید کر سکتے ہیں. اب اس کو اس کی بھی اجازت نہیں. میں نے جو میری دوسری کتاب میں نے لکھی ہے ابراہیمک فٹ سٹیپس، وہ میں نے لنڈن سے کوشش کی چھپوانے کی. اور ان کے جو پہلا اعتراض یہ آیا کہ آپ کا یہ جو پیراگراف ہے یہ اینٹی سیمیٹک ہے.
تو میں نے کہا یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, آپ میری کسی دنیا کے رہبائی سے بات کروا دیں کہ میں اس پہ ڈبیٹ کر سکتا ہوں. اچھا آپ کے ربائی بھی تو بہت دوست ہیں. جی سر, چیف ربائی سے میں ملا تھا ادھر, مطلب یہودیوں کے جو بڑے لاٹ پادری ہیں, تو ان کے جو بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو آپ کا کیا؟ جو سر میری ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ 2 چیف ربائی ہوتے ہیں, ایک اشکنازیز کا اور ایک سیفرڈائٹس کا. یہ یروشلم کی بات کر. جی یروشلم میں 2. جو اشکنازی کے جو میں جن سے ملا تھا وہ اشکنازیز کی چیف ربائی تھے, اور احمد سے کہ وہ بڑے درویش قسم کے انسان تھے. وہ ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتے ہیں, دیوار گریا کے بالکل سامنے. اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مجھے کافی بنا کے پلائی, اور پھر خود پیدل نیچے اتر کے وہ چھوٹا سا وہ بسکٹ کا ڈبہ لے کے آئے. تو ان سے میری کافی, اور میں چاہتا تھا کہ میں ان سے ویڈیو ریکارڈ کروں اپنا, لیکن انہوں نے ویڈیو پر نہیں کیا کیونکہ, لیکن کچھ سوالات میں نے ایسے ان سے ضرور کیے کہ جس کے بارے میں میرے خیال میں کہ تھوڑا سا وہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوئے ہوں گے. اس سے ایک سوال یہ تھا جس کا انہوں نے مجھے اب تک جواب نہیں دیا, وہ یہ تھا کہ آپ پہلی امت تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا, اور ہم دوسری امت تھے. آپ پر اللہ تعالیٰ نے بینگ فرسٹ امت بہت مہربانیاں کی, چونکہ آپ پہ اللہ نے ذمہ داری دی تھی کہ میرا نظام اس دنیا پر نافذ کر کے دکھاؤ. تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحرا سے چشمے پھوٹے, سمندر کو شق کیا, کھانا اتارا. لیکن آپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت رگڑا لگایا. ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانیاں کی. جی مانتے ہیں. سامری کا بچھڑا جو ہے وہ تو ہسٹری کا حصہ ہے, سامری کا بچھڑا. اور اس کے بعد حضرت سلمان کی حکومت کے بعد پھر وہ حکومت کا 2 میں بڑھ جانا, اور ایک سائڈ جو تھی سامرا کی جو سائڈ تھی اس کا بالکل دوبارہ بت پرستی پہ چلا جانا. یہ ہسٹوریکل اسٹیبلش فیکٹس ہیں. یہی میں نے اپنی دوسری کتاب میں لکھا ہے جس کو وہ کہتے ہیں اینٹی سیمیٹک ہے. اب ہسٹری یا تو بدل دیں یا میری کتاب بدل دیں. بہرحال اچھا ہم پھر آتے ہیں غزہ کے اوپر. جی مطلب اس کی تفصیل ظاہر ہے کہ بھئی کوریج جو ہوتی ہے, ہم تو لوکل اخباروں میں تو بہت کم ہوتی ہے, ٹیلی ویژن پہ ہمارے بالکل نہیں ہوتی. سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. نیو یارک ٹائم اگرچہ بہت بائسڈ اخبار ہے, بہت سارے, لیکن 4-5 وہ بار بار ان کو وہ حماس کے جی انہوں نے مارا وغیرہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستانی جو بہت بریلینٹ, سورنگی صاحب میرا خیال ان کا نام ہے, وہ جج کے لیے جب سینٹ کے سامنے پیش ہوئے تو مسلسل سے ان سے سوال کیا گیا کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی اسرائیل جو ہے یہ کلونیل سٹیٹ ہے, اس نے قبضہ کیا ہوا. اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا نہیں ہے, میں آپ لاء کے بارے میں سوال پوچھیں. لیکن وہ اڑے ہوئے تھے اسی بات پہ. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ سارا, یہ تو امریکہ کا بدلنے والا نہیں, یہ تو اسی طرح چلے گا. تو سم اپ کرتے ہوئے آپ کی محسوسات وہی جو پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو جج کہ اسرائیل کہاں تک جائے گا. سر میں مستقبل کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ماضی میں جھانکنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب سے یہ یعنی کہ یہاں پہ جو پہلا باقاعدہ حکومت بنی وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی آج سے تقریباً 3000 سال پہلے, یروشلم سٹی آف پیس, اور کبھی وہاں پیس نہیں ہو سکا آج تک. جنگ, جدل, قبضے, محاصرے, خون خرابہ, اور یہ واحد ایک ایسا دیکھیں اب ہے لینڈ. میں اکثر لوگوں سے سوال بھی پوچھتا ہوں کہ لوگ قبضہ کرتے ہیں ٹریڈ روٹ کے اوپر یا کوئی پورٹ سٹی کے اوپر جس میں کوئی معاشی فائدہ ہو, کوئی تجارتی فائدہ ہو. یروشلم کسی ٹریڈ روٹ پہ نہیں ہے, کسی سمندر کے کنارے آباد نہیں ہے. اس پہ قبضہ کرنے کا کوئی کسی قسم کا کوئی تجارتی, کوئی اسٹریٹجک, دفاعی فائدہ نہیں ہے کسی کو. لیکن ہر جرنل نے نہیں, اب کیا ہوگا؟ اب سر یہ ہوگا کہ جو ہمیشہ سے ہوتا ہے, ایک چیزیں ایک ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور وہ ڈائریکشن جس طرح اینڈ آف دا ٹائم کی پروفیسیز ہیں کہ یہ چیزیں ایسکلیٹ ہوں گی, اور ایسکلیٹ ہو کر اس لیول پر جائیں گی جہاں پہ ایک کلیئر ڈیوائڈ ہوگا بٹوین دا بلیورز اینڈ دا نان بلیورز, بلیورز اینڈ دا نان بلیورز, بٹوین پیپل ہو بلیو ان میٹر ورسز پیپل ہو بلیو پیپل ہیو فیتھ, اور یہ مادے پہ کرتے ہیں اور جو روح پہ, اور یہ ایونچولی یہ اس کا بلڈ اپ ہے. بیچ میں ہو سکتا ہے مومنٹلی پیس ہو جائے 5-7 سال کے لیے, لیکن وہ 2-4-5 سال سے زیادہ کبھی نہیں چلے. یو تھنک کہ بھئی میٹر جو ہے وہ غالب آ جائے گا اسپرٹ پہ؟ کیونکہ ایک بچی کی میں نے ویڈیو دیکھی, اتنی ساری بچی تھی, آئی واز امیزڈ کہ جس طرح وہ فلوئنٹ بول رہی تھی پیلسٹائن کے بارے میں. اور اسے کہا کہ تم مر جاؤ گی, اس نے کہا ہاں مر جاؤں گی, لیکن میرے پاس ایک پرائڈ ہوگی
کہ میں اپنی سرزمین میں دفن ہوں اور میں اس مٹی کا حصہ بنوں، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی. یہ جو اسپرٹ ہے یہ تو کبھی نہیں ختم. بالکل یہی ایسا ہی ہے کہ جو میرا وہاں میں 2 دفعہ اس ہولی لینڈ کے اندر گیا ہوں، اور دونوں جگہ فلسطین میں بھی اسرائیل میں بھی، اور میرے خیال میں یعنی کہ اگر کسی کو مذہبی یتیمی کے جو صحیح ریپریزنٹیٹیو ہیں اس وقت وہ فلسطینی ہیں. ذاتی یعنی حساب سے تو ہر کوئی ان کو وہ کرتا ہے، لیکن سب دنیا نے بشمول ہمارے کمپلیٹلی ڈسون، یعنی کہ ان کو وہ نہیں. ان کا واحد سروائیول فیتھ ہے، اور وہ ہر ایک انتفاضہ جسے وہ کہتے ہیں، ہر ایک اس کے بعد میں نے اس کو مضبوط ہوتے دیکھا ہے، کمزور ہوتے نہیں دیکھا. اب یہ غزہ کے بعد جس طرح آپ نے اس بچی کا بتایا اور اس طرح کی بے تحاشا ویڈیوز ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ہمت ہاری ہو. یا 70% غزہ سر اس وقت صرف ربل کا ڈھیر ہے. کوئی سڑک وہاں پہ باقی نہیں بچی، کوئی ہسپتال باقی نہیں بچا، کوئی واٹر پلانٹ باقی نہیں بچا. ایک ہی پاور اسٹیشن تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. شدید سردیاں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے توسط سے میں نے ایک میکسیکن محاورہ پڑھا، اور وہ کہتا ہے کہ تم ہمیں دبا رہے ہو اور تم نہیں جانتے کہ ہم بیج ہیں، ہم دوبارہ سے پھوٹ پڑیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.